الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دعا نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہیں پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ کوئی دنیا نہیں ہم تا تیرا
وجوہات کو میسر نظارہ تیرا کہتے دیکھ کے بخشش میں یہ متما تیرا جو بے کرم شاہ بتوا تیرا ماما کا بکرم شاہ بتوا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماں دینے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماں دینے والا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ارے ان کی آفات کیا ہے کہ یہ اتنا جانے پرسوال میرے آقا پرسوال میرے آقا پرسوال تیری شفاعت پاؤں کیا جانے خسروا سے پہ اڑتا ہے پھریرا آج خسروا سے پہ اڑتا ہے پھریرا وہاں کیا جو بے کرم شاہ بتوا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یا رسول اللہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلیوں جوانی کے بتائے مہوسال اب بڑھاپے میں خدا را ہم سناتا تیرے پکڑا میرے آقا تیرے پکڑا میرے آقا تیرے پکڑا جھڑکی آنکھیں ایک آواز چھوڑتے صدقہ تیرا جھڑکی آنکھیں
ایک کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا بڑے بلند واہ کیا اے شان بطحاں کمال کر دیا پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بھی اور اعلیٰ حضرت نے بھی. کہیے سبحان اللہ. پیر صاحب فرماتے ہیں نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب منبر و باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے ہمیں کو نصیب. کون سا عقیدہ؟ میں تو مالک ہی کا ہوگا تیرا مالک کے ابھی میں تو مالک ہی کا ہوگا تیرا مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا. مکہ پیر صاحب فرماتے ہیں مجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رسی کر نصیر آج مگر فکر رضا کی توسیع زینت نطق تیرے اس کا شاعر بقی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کا شخص مگر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس جو میرا غوث ہے اور لا دلا دیتا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا دلا دیتا تیرا وہ کیا دو کرم شاہ بطحاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت ہی لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیوں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صفر المظفر جاری و ساری ہے۔ دعا فرمائیں خالق کے کائنات اس مہینے میں جو موجود برکتیں ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس مہینے کے بارے میں جو بدشگونیاں لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، اللہ ان بدشگونیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا نصیب فرمائے کہ ہر دن میرے رب کا دن ہے، اور اللہ نے ہر مہینے کے اندر، ہر دن کے اندر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں ضرور رکھی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ رحمتوں کو ہم حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ رحمتیں، کچھ برکتیں ہمارے اعمال کی، بد اعمالیوں کی بدولت وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اسی کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، کچھ وہ باتیں جو میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کی، وہ چند ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ کے سامنے عرض گزار کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ کے کائنات مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، آیت کا ایک حصہ پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، چاہے وہ زندگی مکی ہو، چاہے وہ زندگی مدنی ہو، چاہے وہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو، چاہے وہ میرے نبی کا بچپن ہو، چاہے وہ میرے نبی کا لڑکپن ہو، چاہے میرے نبی کا بڑھاپا ہو، چاہے میرے نبی کا ظاہری پردہ ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار کی دنیاوی زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری لمحوں تک میرے محبوب کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی کا ہر پہلو وہ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں نہیں ہے ضرورت کسی یونیورسٹی کے لٹریچر کو پڑھنے کی، ہمیں نہیں ہے ضرورت کسی دنیاوی مقبول شخصیت کے کردار کو پڑھنے کی، ہمیں نہیں ہے ضرورت کسی اعلیٰ یونیورسٹی کے کامیاب پروفیسر کے لیکچر کو سننے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کائنات کے سب سے بڑے پروفیسر کا لیکچر بھی اسی میں موجود ہے، کائنات کی سب سے کامیاب ترین یونیورسٹی کا لٹریچر بھی اسی میں موجود ہے، کائنات کی عظیم ترین شخصیت، مقبول ترین شخصیت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا افعال، آپ کا اخلاق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں موجود ہے۔
الغرض مقصود یہ ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں، ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، میرے نبی کو دیکھتے جائیں، زندگی کے حسین لمحات پاتے جائیں۔ بچپن گزارنے ہے تو میرے نبی کا بچپن دیکھیے، جوانی گزارنی ہے تو میرے نبی کی جوانی دیکھیے، لڑکپن گزارنا ہے تو پھر میرے نبی کا لڑکپن دیکھیے، بڑھاپا گزارنا ہے تو میرے نبی کا بڑھاپا دیکھیے۔ ارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، اے مومنوں کی ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افعال کیسے تھے، ذرا بتائیں نا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی بڑا لیکچر نہیں دیا کہ اس پر جو ہے وہ کوئی اعلیٰ موضوع کا انتخاب نہیں کیا، آپ نے اس پر کوئی جو ہے نا لفظانی نہیں کی، آپ نے اس پر کوئی مسجع مفکہ کلام نہیں باندھا، بلکہ آپ نے ایک ہی جملے میں سرکار کے اعمال کو، افعال کو، کردار کو بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے نبی کے کردار کا پوچھنے والوں، میرے نبی کے افعال کا پوچھنے والوں، میرے نبی کے اخلاق کا پوچھنے والوں، کانا خلقہ بالقرآن، قرآن پڑھتے جائیں، میرے نبی کی ذات کا پتہ لگتا جائے گا۔ کانا خلقہ بالقرآن، حضور کا اخلاق میں قرآن ہے، حضور کا افعال میں قرآن ہے، حضور کا کردار میں قرآن ہے۔ بھائی سرکار کی صورت دیکھنی ہے تو پھر قرآن پڑھیے، سرکار کا جمال دیکھنا ہے قرآن پڑھیے، سرکار کا کردار دیکھنا ہے قرآن پڑھیے۔ جیسا جیسا قرآن ہے، قرآن دراصل میرے نبی کی تصویر کا نام ہے، قرآن دراصل میرے نبی کی نعت کا نام ہے، قرآن وہی بیان کرتا ہے جو سرکار کرتے ہیں۔ تو ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار کی زندگی سے ہم سرکار کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیرت مطہرہ پہ عمل کیجئے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر گھر میں میں کہتا ہوں ہر شخص کے ہاتھ میں موجود ہو، میرے سرکار کی زندگی کیا ہے آپ کو اسی کتاب میں مل جائے گا۔ ایک ہی کتاب، میں بڑی بڑی کتابوں کا تو نام ہی نہیں ذکر کر رہا، سیرت رسول عربی اردو کی کتاب ہے، آپ اٹھائیں پڑھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بھی یہی بنتا ہے، ہمیں سیکھنا اپنے نبی سے ہی ہے۔ ہمیں سیکھنا کس سے ہے؟ یاد رکھیے، محبت اسی کا نام ہے، محبت اسی کا نام ہے۔ میں اور آپ الحمدللہ سرکار کا نام آئے جھوم اٹھتے ہیں، سرکار کی شان سننے جھوم اٹھتے ہیں، سرکار کا ذکر سننے جھوم اٹھتے ہیں، اور حق بھی بنتا ہے، حق بھی بنتا ہے، حق بھی بنتا ہے۔ شیخ سرہندی شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، بلکہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں لوگوں، سرکار کا ذکر سن کر دل مچل جائے تو وہ دل مومن کا دل ہوتا ہے۔ سرکار کا ذکر سن کے دل کو اثر بھی نہ پڑے، دل کو فرق بھی نہ پڑے، دل کو وقت بھی نہ آئے، دل میں کیفیت ہی نہ بنے، وہ دل کسی مومن کا دل نہیں ہے، وہ منافق کا دل ہے۔ وہ اسی لیے تو محمد بس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، نہ دوسرے رولے پام اللہ بس یار بھی دل سنا ملا، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، بس سرکار کا ذکر سنا دو۔ حق محبت یہی ہے، ہم محبت کرتے ہیں، سرکار سے جھوم اٹھتے ہیں، تو محبت کا تقاضا ہے کہ یار جیسے ہمارے سرکار تھے ہمیں بھی ویسا بننا ہے، جیسے ہمارے سرکار تھے ہمیں ویسا بننا ہے۔
دیکھیں نا، ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجاتے ہیں، الحمدللہ یہ ایک مہینہ سفر کا ہے، پھر نبی کے ارشاد کا مہینہ آنے والا ہے، کہے نا سبحان اللہ، وہ ہمارا مہینہ الحمدللہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا میلاد کرتے یار دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یار اس پر بھی ہمیں دلیلیں دینے کی ضرورت ہے، اس پر بھی ہم دلیلیں دیں، کیوں دیں دلیلیں؟ یاد رکھیں محبت خود راستے بناتی ہے، محبت دلائل کی محتاج نہیں ہے، محبت دلائل کی محتاج پروانہ چراغ کے جلنے کے لیے تڑپ رہا ہے، کیا اسے جلنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ بس آگ جلنے کی ضرورت ہے، پروانہ جھوم اٹھتا ہے، پھر نہ اسے مرنے کی پرواہ ہے نہ پھر جلنے کی پرواہ ہے، پروانہ جل بھی جاتا ہے مر بھی جاتا ہے، اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سرکار کا میلاد منائے، ہمیں دلیل کا محبت خود راستے بناتی ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابہ کی محبت تو دیکھیے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ، یہ جو بات ہے نا، یہ جملہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، کائنات میں کہیں اور نہیں ملتا یارو، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ سرکار کے غلاموں کی یہ کیفیت ہے، کیسا ماحول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، وضو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، وضو کے پانی کا ایک قطرہ، یہ تو پھر پانی ہے، خدا کی قسم نہ ایسی مثال یار کہیں، بڑے بڑے عشاق گزرے، بڑے بڑے عاشق ہیں، فراز شیرین جیسے بڑے بڑے نام ہیں، لیلا مجنوں جیسے بڑے بڑے نام ہیں، لیکن لاؤ نے کوئی ایسی مثال کہ کسی عاشق نے جو ہے نا محبوب نے اپنا تھوک پھینکا ہو اور اس پر وہ عاشق اور ہاتھوں پہ لے لے، کہیں مثال نہیں ملتی۔ وہ مثال اگر ملتی ہے تو صحابہ کرام کے عشق میں ملتی ہے۔ یہاں سرکار معاذ مبارک اپنا بدن مبارک سے باہر نکالتے ہیں، صحابہ میں معاذ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، کوئی جسم پہ لگاتا ہے، کوئی چہرے پہ لگاتا ہے، جسے مل جاتا ہے وہ بھی برکت ہوتا ہے، جسے نہیں ملتا وہ اس شخص کے ہاتھوں پہ ہاتھ مت کرتا ہے جس نے سرکار کے معاذ کو لگایا ہوتا ہے کہ تیری برکت، وہ سرکار کی برکت تیرے ہاتھوں میں آئی ہے، وہ برکت میں بھی حاصل کر لوں۔ ایسی مثال کہیں نہیں ملتی۔ بڑے بڑے نام ہیں۔ ایک عاشق علی شیرازی، اس نے اپنے محبوب کی جب تعریف کی نا، اس نے کہا کہ میں تیرے عشق میں ایسے نہیں مبتلا ہوا، تیرا حسن ایسا ہے، تیرا حسن ایسا ہے کہ جو مجھے تیرے عشق کی معراج پہ پہنچا رہا ہے۔ یہ علی شیرازی کا عشق ہے اور یہ اس کا محبوب ہے۔ یہاں پہ میں اس محبوب کی بات کر رہا ہوں جو محبوب خدا ہے۔ پھر سرکار جیسا حسن ہے کسی کا وہ حسن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لالت القمر ولالت البدر لمارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے لوگوں، میرے نبی کے حسن کے بارے میں پوچھنے والے، میرے نبی تو وہ ہے کہ جن کا چہرہ چودھری کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہے، وہ ہے کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ، نہ حضور سے پہلے حضور جیسا دیکھا ہے نہ حضور کے بعد حضور جیسا دیکھا ہے۔ جب اگر محبت حسن کی محتاج ہے تو یہاں حسن تو ایسا ہے، حضرت ابو ہریرہ یہ کہہ رہے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ، آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ سے بعد دیکھا۔ ساتھ ہی حضرت حسان بن ثابت کھڑے تھے، ابو ہریرہ کیسے دیکھتے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، دیکھتے کیسے، تو دنیا میں ہے ہی نہیں نا، ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحابہ کے دلوں میں حال یہ ہے
लुआब भी जमीन पे नहीं। एक मर्तबा कमाल की बात है, जरा तवज्जो कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजामा कराया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि, हजामा सुन्नत है, ये जिस्म से जो है ना वो जो ये हमारे लिए मैं जुमला बोल रहा हूं, मैं सरकार की बारगाह की बात नहीं कर रहा। मैं ये जुमला आपको समझाने के लिए हमारे जिस्मों के अंदर जो फालतू और फजूल खून होता है, बीमारी वाला खून होता है, उसे निकालना आ जाता है, इसे हजामा कहते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। सरकार ने अपने जिस्म से खून निकलवाया और एक सिहाबी को दिया, कहा ऐ मेरे सिहाबी, ये मेरा खून ले जाओ, इसे किसी महफूज जगह पे रखाओ, किसी महफूज जगह पे रखाओ। देखिए ना, मोहब्बत खुद रास्ते, दलाइल की मोहताज नहीं है। सिहाबा ने सरकार से मोहब्बत की है, दलीलें नहीं मांगी सरकार से, सरकार ये कर ले या ना कर ले। सरकार ने खून दिया अपना, जाओ इसे महफूज जगह पे रखो। वो सिहाबी सरकार से खून पकड़ते हैं, खून लिया और रास्ते में कहीं छुप के बैठे और सरकार के खून को पी लिया और फिर सरकार की बारगाह में आके बैठ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐ मेरे सिहाबी, खून को महफूज जगह रखा है। अर्ज कीजिए या रसूल अल्लाह, ऐसी महफूज जगह पे रख के आया हो वहां किसी का पांव नहीं जा सकता, ऐसी जगह रख के आया हो। फिर सरकार ने खुद ही फरमाया, ऐ मेरे सिहाबी, मेरा खून पिया है? जी या रसूल अल्लाह, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया तो मैं आपका खून को मोड़ रखूं। मैं ये चाहता था आपके बढ़ते खून की बरकतें मैं हासिल करूं। फिर सरकार ने यह नहीं फरमाया, यार ये क्या कर रहा है, कोई दलील मांगी थी मुझसे, मैंने तुमसे कहा था ना ना। सरकार का जुमला सुनिए, फिर अपने ईमान के हस कर उठिए, अपने अकाल पे फख्र किया करे, अल्हम्दुलिल्लाह हम किस ताजदार बरेली के मानने वाले हैं, किस हम जो है ना वो पाक सुथरे मसलक के मानने वाले हैं। सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सिहाबी, बड़ा अच्छा कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, अच्छा कर रहे हैं। फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह, इसमें अच्छाई क्या है? सरकार ने फरमाया, तुमने जो मेरा खून अपने पेट में उतारा है, इसकी बरकत से रब ने तेरे जिस्म पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। यहां दलीलें मांगते, हम सरकार से मोहब्बत करें और दलाल, मोहब्बत दलीलों की मोहताज नहीं है। मोहब्बत जो है वो अपने रास्ते खुद बनाती है। अब सुनिए, जो बात आपसे जिक्र करना चाह रहा हूं, सहाबा किराम की मोहब्बतों को जब सरकार ने देखा ना कि मेरा पानी भी हाथ, वुजू का पानी भी हाथ में ले रहे, जमीन पे नहीं गिरने दे रहे, और जो है वो याद बहन को भी जमीन पे नहीं गिरने दे रहे, अपने चेहरों पे मल रहे, तो सरकार ने मना नहीं फरमाया। सरकार ने मना, याद रखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरमाए, ये भी हदीस है, जरा तवज्जो कीजिएगा। हुजूर जो फरमाए ये भी हदीस है, और हुजूर की आंखों के सामने जो काम हो रहा हो, सरकार इस पर मना ना फरमाए, खामोशी इख्तियार करे, ये भी हदीस है। इसको हदीस की इस्तिलाह में हदीस से तकरीर कहते हैं कि सरकार ने खामोशी इख्तियार की, हालांकि सरकार हक दे थे। सरकार का थे हक दो, गलत पे कभी सरकार खामोश नहीं हुए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हुआ ना, तो लोगों ने, उस वक्त सूरज गिरन पड़ गया, तो लोगों ने क्या कहा कि सरकार के शहजादे का विसाल हुआ, सरकार गमगीन हो गए, इसी वजह से रब ने सूरज को गिरहन लगा दिया। सरकार ने जब ये जुमले सुने, सरकार खामोश नहीं हुए, फरमाया बिलाल मिंबर लगाओ और लोगों को जमा करो। मिंबर लगाया गया, जमा किया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्न शम्सा वल क़मरा आयतान मिन आयातिल्लाह, ऐ लोगों,
چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے یہ 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت پر غمگین نہیں ہوتے۔ یعنی تمہارے دلوں میں جو خیال آ رہا ہے میرے غم کی وجہ سے یا میرے شہزادے کے انتقال کی وجہ سے یہ سورج کو گرہن لگا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ غمگین نہیں ہوتے۔ تو سرکار کی کیفیت تو یہ ہے، سرکار کبھی غلط پہ خاموش نہیں رہتے، لیکن یہاں صحابہ کرام لعاب اپنے چہروں پہ لگا رہے ہیں، یہاں صحابہ حضور کا پانی اپنے جسموں پہ لگا رہے ہیں اور سرکار خاموش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایسا کرنا جائز ہے، بلکہ نہ صرف جائز ہے بلکہ برکت کا ذریعہ ہے۔ اب سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو اس طرح کرتے دیکھا تو صحابہ سے سرکار نے پوچھا، اے صحابہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میرا لعاب کو اپنے چہروں پہ لگاتے ہو، میرے وضو کا پانی تم زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی اور دلیل تو نہیں ہے، ہم ایسا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی نماز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں، ہم نماز حضور کی محبت میں کرتے ہیں، ہم حضور کی ذات سے جڑے ہوئے جتنے افعال کرتے ہیں یہ حضور کی محبت میں کرتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اب سنیے، اور یہی میری تقریر کا نچوڑ اور مقصد ہے جو سرکار نے کہا صحابہ سے، سرکار نے فرمایا صحابہ تم تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، جی یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں تو 3 کام کر لو۔ کتنے؟ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کیا؟ سب سے پہلا کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی بھی بولتے نہیں ہیں، کیا نہیں بولنا؟ کیا نہیں بولنا؟ ہاں یہ نہیں کہا سچ نہیں بولنا، یہ نہیں کہا سچ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے اور جھوٹ یہاں تو الٹ چل رہا ہے نا، سچ نہیں بولنا جھوٹ بولنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سرکار کا فرمان یہ ہے سچ بولنا ہے جھوٹ، سرکار نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، اور جھوٹ ایسا مرض ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے جھوٹ۔ ہم تو یہاں مذاق میں بھی جھوٹ، یار میں تو مذاق کر رہا تھا بھائی، جھوٹ جھوٹ ہے، جھوٹ مذاق ہو آپ، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہوگا یار، ذرا سنیے روایت۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں واضح نصیحت فرما رہے تھے، سرکار یوں منبر پہ سرکار نے یوں ٹیک لگائی ہوئی تھی، یوں سرکار بیٹھ کر صحابہ کو جو ہے نا وہ واضح نصیحت کر رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا ہے صحابہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں، حکم فرمائے۔ اب سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹیک لگائے ہوئے اور سرکار کبیرہ گناہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا کائنات کا سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ سرکار نے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وحقوق الوالدین، دوسرا بڑا گناہ
والدین کی نافرمانی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور نے یہ دو باتیں ارشاد فرمائی، سرکار میں پیٹ لگائے ہوئے تھے، اب سرکار یوں سیدھے ہوئے، یوں سیدھے ہوئے، اور سرکار نے یوں ہاتھ شہادت والی انگلی کھڑی کی، سرکار نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول، سرکار فرماتے جا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ لوگوں خبردار جھوٹ نہیں بولنا، خبردار جھوٹ نہیں بولنا۔ حالانکہ پہلے شرک کو بیان کیا، کیا کہا؟ شرک گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی بیان کی، کیا کہا؟ والدین کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ متنبع نہیں کیا، تنبیہ نہیں کی۔ یہاں تو ایک سرکار سیدھے ہوئے اور پھر اللہ کہا۔ اللہ یہ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، متنبع کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکید کے لیے ہوتا ہے، بات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول۔ صحابہ کرام فرماتے خدا کی قسم ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے کہ سرکار خاموشی اختیار کر جائے، کیونکہ سرکار یہ جو بار بار فرما رہے ہیں یقیناً سرکار کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جو سرکار کہنا چاہتے ہیں ہم سمجھ گئے، سرکار جھوٹ کے گناہ کو متنبع کرنا چاہ رہے تھے، ہم سمجھ گئے گناہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، ہم سمجھ گئے۔ اس لیے سرکار سیدھے بھی ہوئے، اللہ بھی کہا، تاکید بھی لگے، متنبع بھی کر رہے، اور ساتھ میں سرکار بار 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 ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں جھوٹ سے بچو، لوگوں جھوٹ سے بچو، لوگوں جھوٹ سے بچو۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ سرکار نے اس پر اتنا زور دیا۔ یہ کیسا گناہ؟ ذرا توجہ دیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ ذرا بولیے نا، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کبھی بزدل بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے، لیکن مومن ہوتا بہادر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدل ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کبھی بخیل ہوتا ہے، یعنی کنجوس، اپنا مال خرچ نہ کرے کسی پر، کنجوس؟ سرکار نے فرمایا نہ نہ، مومن کبھی کنجوس نہیں ہوتا، مومن تو سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی مال کی محبت دل میں آ جائے تو وہ کنجوسی کر جائے، ہو سکتا ہے۔ اب تیسری بات سنیے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو نہیں سکتا بندہ مومن ہو اور جھوٹ بولے، یہ ہو نہیں سکتا بندہ نبی پاک کا کلمہ پڑھے اور جھوٹ بولے، جس زبان سے نبی کی تعریف کرے اسی سے جھوٹ بولے۔ ہو نہیں سکتا بندہ مومن جھوٹ بولے۔ ارے سرکار دو عالم ہم جس نبی کے چاہنے والے، ذرا اس نبی کا کردار تو دیکھیے کہ سبحان اللہ۔ اپنے تو اپنے ہیں نا، اپنے تو اپنے ہم غلام ہیں، ہم تو مانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حکم آیا نا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو، خاندان والوں کو تبلیغ کریں، دین پھیلائیں، سرکار نے لوگوں کو اکٹھا کیا ایک صفا کی پہاڑی پہ، اور سرکار نے جو جملے ارشاد کرنا ذرا توجہ کیجیے۔ سرکار نے فرمایا لوگوں اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کی طرف سے ایک جنگ جو قافلہ تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے اور وہ تم پہ حملہ کر کے تمہیں تحت نحس کر دے گا، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کہیں گے تو ہم اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھیں گے کہ قافلہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اگر آ رہا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آ رہا، یہ کافروں کی کیفیت بتا رہا ہوں،
اگر نہیں آ رہا قافلہ تو ہم کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں، ہمیں وہ قافلہ نظر نہیں آ رہا، ہم اندھے ہو گئے، مگر آپ سچ فرما رہے ہیں۔ آپ کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے، آپ کبھی کذب کی طرف جا نہیں سکتے۔ یہ غیر مسلموں، یہ دشمنوں کی کیفیت ہے سرکار کی ذات کے بارے میں، اور ہم نبی کے غلام ہیں۔ کاش ہمارے لیے بھی یہ لوگ کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہی بندہ مومن کی شان ہے اور جھوٹ کی نحوست ہے۔ یہ بات ضروری ہے کرنا۔ بس یہی بات کر کے وقت ختم ہو گئی، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میں آپ ہم سب پریشان ہیں نا کہ یار مشکلات نے گھیرے ڈالے ہوئے، مشکلات نے ڈیرے ڈال دیے، ہمارے گھروں پہ پریشانی نہیں ختم ہو رہی، بے برکتی آ گئی ہے، گھر پہ کوئی برکت ہی نہیں رہی۔ اور سنیے وجہ کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی جھوٹ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت کا فرشتہ اس سے دور چلا جاتا ہے۔ اس سے روزانہ رحمت کے فرشتے اللہ کی رحمت لے کر، میں یوں سمجھاؤں اللہ کی رحمت کا پارسل لے کر وہ آپ کے گھروں میں اترتے ہیں، تاکہ وہ آپ کے ہمارے گھروں میں رب کی رحمتیں ڈال کے جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب بندہ مومن جھوٹ بولتا ہے، یہ رحمت کے فرشتے جھوٹ کی بدبو سے، یہ ایسی بدبو ہے سرکار فرماتے لوگوں کو نظر نہیں آتی، مگر رحمت کا فرشتہ اس سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ جب ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں رحمت کا فرشتہ ہم سے دور، ہم دوسرا جھوٹ بولتے ہیں رحمت کا فرشتہ دور۔ ہم دنوں میں ایک گھر میں باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بڑے چھوٹے سب جھوٹ بول رہے ہیں، اہل محلہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، پورے شہر والے جھوٹ بول رہے ہیں، پورے ملک والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ رحمت رہے گی، برکت رہے گی؟ رحمت کو ہم نے اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے وطن سے دور کر دی ہے۔ جھوٹ بول کے جھوٹ ایسی نحوست ہے کہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ خدا کے لیے سرکار فرماتے ہیں تم تو اللہ رسول سے محبت کرتے ہو نا، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کریں تو سب سے پہلا کام یہ کرو جھوٹ نہ بولو۔ میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کریں، تو بھائی چھوڑ دیں جھوٹ بولنا، سچ بولیں۔ سچ میں رحمت ہے، سچ میں برکت ہے۔ جھوٹ جہنم میں لے جاتا ہے، سچ بندہ مومن کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا دوسرا عمل کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہیں نصیب ہوگی، فرمایا کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا، کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ کسی نے اگر آپ کو امانت دی ہے تو آؤ مثال سنو میرے آقا کی ذات کی۔ دارالندوہ میٹنگ ہو رہی ہے سرکار کے خلاف۔ میٹنگ کیا ہے کہ معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چراغ کو بجھانا ہے، یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ سرکار کے گھر کے باہر محاصرہ بنا ہوا ہے، دشمن تلواریں لے کے کھڑا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے، یہ ان کی پلاننگ ہے۔ سرکار کو رب نے حکم دے دیا، بتا دیا یہ آپ کو قتل کرنے آئے، لہذا آپ ہجرت کریے۔ یہ دشمن حضور کو قتل کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اور سرکار نے ایسے ماحول میں اپنے بھائی علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ یا رسول اللہ یہاں سو کے کیا کروں؟ فرمایا یہ جو باہر دشمن کھڑے ہیں ان میں سے کئیوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، تم یہاں سو جاؤ، صبح اٹھنا یہ امانتیں انہیں واپس کر کے تم پھر میرے پاس آنا۔
ایسی مثال کوئی ہے یار؟ وہاں وہ جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں اور یہاں سرکار ان کی امانتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اسی نبی کے چاہنے والے ہیں۔ تو فرمایا امانت میں خیانت کرنا نہ کرنا، آخری بات، کیونکہ حدیث مکمل کرنی اس لیے آخری بات سرکار نے فرمایا۔ تیسرا کام فرمایا اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے، ایک تو نا میں کہتا ہوں یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مزہ تو یہ ہے نا اللہ یہ نہیں فرمایا میرے بندے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ یک طرفہ محبت کا منع ہی نہیں ہے نا، محبت کا منع یہ دونوں طرف سے ہو، اور یہاں سرکار بھی فرما رہے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ کب؟ فرمایا اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا۔ یاد رکھیں آپ کا پڑوسی وہ نہیں ہے جو آپ کے ہم دیوار ہو۔ فرمایا 40 گھر اس طرف، 40 گھر اس طرف، 40 گھر اس طرف، 40 گھر اس طرف، یہ سارے پڑوسی ہیں۔ کمال کی بات نہ بتاؤں آپ کو، کہیں سبحان اللہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا نا، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، اور قیامت کے دن سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ قتل کا فیصلہ ہوگا، اور قیامت کے دن جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے شکایت لگائی جائے گی وہ شکایت پڑوس کی لگائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو شکایت رب کی بارگاہ میں پیش ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ پڑوسی کی، پڑوسی کی۔ یا باری تعالیٰ اس نے مجھے فلاں تکلیف دی تھی۔ لوگ اپنے گھروں سے کچرا نکال کے سامنے والوں کی گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں، گلی میں ڈال دیتے ہیں، اپنے گھر کو یار یہ تیرا گھر نہیں ہے۔ لوگ گھر کی دھلائی کے لیے گلیوں کے اندر پانی بہا دیتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی بوڑھا پھسل کے اسے گر نہ جائے، تکلیف نہ ہو، چوٹ نہ پہنچے، یہ خیال کسی کو نہیں آیا۔ گلیوں میں کچرے ڈالے ہوئے ہیں، 1 انچ بڑھانے کے لیے لوگ گلیاں چھوٹیاں کر رہے ہیں کہ کہیں مکان بنا ہو جائے۔ خدا کا خوف کریں، اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے کہ جو پوری کائنات کو نواز رہا ہے، پوری کائنات اس سے مانگیے، حق مانگیے، حلال مانگیے۔ یاد رکھیں سرکار کی حدیث ہے، دنیا کے اندر آپ نے اگر کسی کی زمین پر ایک بالشت، یہ ایک بالشت ہے، ایک بالشت بھی قبضہ کیا، کسی کا حق مارا، سرکار فرماتے قیامت کے دن اللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کا ہار بنا کر اس شخص کے گلے میں ڈال دے گا۔ یہ ایک بالشت ہے، یہاں تھوڑی تھوڑی سی جگہ کے لیے آپ بھی گلیاں چھوٹی کر رہے ہیں، حق مار رہے ہیں۔ خدا کے لیے اچھے پڑوسی بنیے، اچھے۔ محدث ابن جوزی بڑا نام ہے، محدث ابن جوزی آپ کے گھر کے قریب ایک شخص رہتا ہے یہودی۔ جب وہ اپنا گھر بیچنے لگا نا تو ایک شخص آیا خریدار، اس نے کہا میں تمہارا گھر خریدوں گا۔ اس نے کہا بھائی میرے گھر کا جو ریٹ ہے وہ 10 درہم ہے۔ اس نے کہا عجیب بندو، اس وقت جو اس زمین کا ریٹ ہے وہ 5 درہم ہے اور تم 10 درہم کس چیز کا لے رہے ہو؟ کہاں میں بھی جانتا ہوں 5 درہم ہے، میں 5 درہم اپنے گھر کے لے رہا ہوں۔ اور کہا یہ 5 درہم؟ کہا میں محدث ابن جوزی جیسا جو پڑوس لے کے جا رہا ہوں 5 درہم اس کے لے رہا ہوں۔ کاش کہ میں اور آپ ایسے پڑوسی نہ بن جائیں یار، لوگ ہماری وجہ سے سکون میں آ جائیں۔ لوگ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا اخلاق دیکھیے، مسلمانوں کے ساتھ کیا یہودیوں کے ساتھ ایسا اخلاق تھا، جب آپ کا جنازہ اٹھا نا صرف جنازہ کو کندھا دینے والے مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، امام محمد کے کندھے کو جنازہ دیے ہوئے تھے
لوگوں نے پوچھا تم تو کافر ہو، مسلمانوں کے ایمان کو کندھا دیے ہوئے ہو، اچھا یہ ایسا شخص ہے، اس نے ایسا کردار دکھایا ہے، یہ ایسا اچھا انسان تھا، ہم حیران ہیں مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کی کیا شان ہے؟ ابھی مسلمان کے ایسا ہوتا ہے جو سب کے لیے راحت ہوتا ہے. ہم تو یہاں اپنے کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، پرائیوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں. یاد رکھیے آخری جملہ سرکار فرماتے مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسری مخلوق محفوظ رہے، وہ مومن ہوتا ہے. جو لوگوں کو ظلم کرے مومن نہیں ہے، جو لوگوں کے مالوں کو ڈاکہ ڈالے وہ مسلمان نہیں ہے، جو لوگوں کے لیے دلوں میں بغض رکھے وہ مسلمان نہیں ہے. اگر آپ کی اجازت ہے ایک حدیث سنا دوں، کہیں سبحان اللہ. آقا علیہ السلام میں ابھی حدیث یاد ہے اس لیے سنا رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے محفل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دروازے کی طرف دیکھو، ابھی جو دروازے کے اندر داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے مسجد کے اندر داخل ہوا، چہرے پر آثار وضو ہیں، یعنی پانی ہے، قطرے ہیں، کپڑوں پر بھی آثار وضو ہے، لڑکھڑاتا ہوا جسم ہے. وہ بزرگ چلتے چلتے حضور کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے. حضور نے باتیں کی، محفل برخاست ہوئی. اگلا دن آیا، ہم سرکار کی محفل میں، سرکار نے فرمایا صحابہ چاہتے ہو کہ جنتی کی زیارت کرو؟ جی یا رسول اللہ. کہ دروازے کی طرف دیکھو، جو آئے گا وہ جنتی ہوگا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دروازہ دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہی بابا جو کل آیا تھا آج بھی وہی داخل ہوا. حالت نہیں ہے. تیسرا دن آیا، سرکار نے فرمایا صحابہ چاہتے ہو جنتی دیکھے؟ جی یا رسول اللہ. کا دروازے کی طرف دیکھنا، جو آئے گا جنتی ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آج بھی وہی بابا داخل ہوا. کہتے ہیں محفل برخاست ہوئی، لوگ گھروں کو جانے لگے، وہ بابا بھی اپنے گھر پہ جانے لگا تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے ان کے دروازے تک پہنچا. انہوں نے کہا جی کوئی کام ہے؟ میں نے کہا حضرت جی والد صاحب سے کچھ اختلاف ہو گیا، لہٰذا میں اپنے گھر نہیں جانا چاہ رہا، اگر آپ مجھے چند دن کے لیے اپنے گھر میں مہمان بنا لیں، 3 دن کے لیے. کہا جی کوئی بات نہیں، آ جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں ان کا مہمان بن گیا. پہلا دن گزرا، رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھی ہم نے، انہوں نے بھی پڑھی، میں نے پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد میں بستر پہ لیٹ گیا، مجھے نیند نہیں آئی، لیکن میں نے شور یہ کرایا کہ میں سو گیا. کہتے ہیں میں اس تو میں تھا کہ دیکھوں تو صحیح ایسا کون سا عمل ہے کہ بابے کو سرکار نے دنیا میں جنتی بنا دیا. عمل کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ساری رات میں بھی سویا رہا، وہ بابا بھی سویا رہا. میں تو دیکھتا رہا کوئی عمل ہے. کہتے ہیں ایک رات گزری، دوسری رات تو یار کہیں ہو سکتا ہے مجھ سے عمل چھپا رہا. دوسری رات دیکھتا ہوں کہا وہ بھی سوئے، دوسری رات بھی سو رہے، تیسری رات آ گئی، تیسری رات بھی سو رہے. وہی تہجد اور نماز جو سب کا معمول ہے. کہتے ہیں فجر پڑھی، میں بابے کے پاس بیٹھ گیا، بابا جی مجھے اجازت دیں. کہ جا رہے ہیں کہاں؟ کہا بات یہ ہے میرے والد سے کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا، میں تو اس تو میں تھا، سرکار نے آپ کے لیے 3 مرتبہ فرمایا یہ شخص جنتی ہے. میں اس تو میں تھا، دیکھوں تو صحیح آپ ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں کہ رب نے دنیا میں ہی جنت کا وعدہ کر لیا. سارا سرکار نے فرما دیا کہ جنت پکی ہے، مالک ہے جنت کے. کون سا عمل ہے؟ لیکن ایسا کوئی خاص عمل تو میں نے نہیں دیکھا. کہا عبداللہ یہ تم 3 دن رہے ہو، اگر تم ساری زندگی رہتے میرا عمل تمہیں کوئی نظر آتا ہی نہیں. کا کیا مطلب؟ کہا جیسے نمازیں تم پڑھتے ہو ویسے میں پڑھتا ہوں، جیسے قرآن تم پڑھتے ہو ویسے میں پڑھتا ہوں، کوئی خاص عمل تو نہیں ہے. ہاں ایک عمل ہے جو تمہیں واقعی کبھی نہیں دکھتا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا عبداللہ یہ جو میرا دل ہے نا، دل، یہ جو میرا دل ہے، اس دل میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے.
اس دل میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے. خدا کی قسم اسی عمل کی وجہ سے رب نے دنیا میں مجھ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. کیا نہیں ہے؟ اور ہمارے دلوں میں پتہ نہیں کتنے بغض بھرے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.